بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان، دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک نیا، ایک چھوٹا سا اور ایک محفوظ سا پاکستان۔ میری دعائیں، التجائیں اور میری مناجات یہ ہیں۔ آج کابینہ کی میٹنگ ہوئی، وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس کو ہر اعتبار سے ایک بمپر کیبنٹ میٹنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں، لوگوں تک پہنچتی ہیں۔ آئی ایم پارٹ آف دیٹ، اس لیے میں آپ کو قریب سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور عمران خان، اس کے منصوبے کیا ہیں اور ان کے جذبات کیا ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ایکچولی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے جو وبا ہے اس کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے، میں ان کی طرف آپ کے لے کے جاتا ہوں، اور جو ڈسکشن ہوئی اس میں سے بھی میں ہائی لائٹس اور مین پوائنٹس میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلا تو یہ تھا کہ ہیلتھ منسٹر نے ایک سمری دکھائی کیا صورتحال ہے اور کس ہفتے میں ہم کہاں کھڑے تھے۔ اس میں سے ایک اچھی خبر جو نکلتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ جتنے بھی اندازے ماہرین پیش کرتے رہے کہ اس قسم کی تباہی اور اس قسم کی بربادی آئے گی اور اس قسم کا پینڈیمک آئے گا اور اس قسم کے اس کے نتائج ہوں گے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ والا، اس میں جو سارے اندازے تھے ماہرین کے، ان کا جو نٹشل تھا وہ یہ تھا کہ 300 کے قریب لوگ ان کی فرٹیلٹی ہو سکتی ہے، مورٹیلٹی ہو سکتی ہے، لیکن جو اندازے تھے ان کے مطابق نہیں، بلکہ ان سے تقریباً کم، بہت کم، بلکہ کافی کم وہ صورتحال ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو زندگیاں بچائیں اس پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور کروڑ شکر ہے کہ انسانی زندگیاں جو بچ گئی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ صرف ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھنے سے یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ مرنے والے کس مرض سے فوت ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہاسپٹلز تقریباً لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بند ہیں اور ان کی او پی ڈیز بند ہیں۔ دوسرے جو مرض کے مریض ہیں ان کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز کے راستے بھی بند ہو گئے۔ اتنا پینک تھا شروع میں، اور یہی وہ بات تھی جو پرائم منسٹر سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پینک سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے ایک دن، تو یہ بات ہوئی کہ خوف میں کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو گورننس کا ہے، میں کئی دفعہ اوپنلی بھی کہتا ہوں کہ خوف میں فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے خوف زدہ ہونے سے انکار کیا سارے پروپیگنڈے کے باوجود، اور خوف زدہ ہوئے بغیر جو فیصلے کیے ان کے نتائج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہتر نکلے۔ پھر جو جس طرح سے ہائپ بننی تھی اور جس طرح سے گراف اوپر جانا تھا، وہ بھی دنیا کے ملکوں میں جیسا ہوا ویسا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کنسرن ہے بہت شدید پہلے دن سے عمران خان کا کہ لوگوں کی جو معاشی زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو، اس لیے کہ یہ بیماری جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ جو فلو ہے وہ دو طرح کے لوگ، ایک جن کو شدید بیماریاں پہلے سے ہیں، اگر وہ بیماریاں ایکٹیو ہیں اور ان میں سے کوئی شکار ہوا تو وہ ولنریبل، یعنی خطرے میں آ گیا، فائرنگ رینج میں آ گیا اس کرونا وائرس کووڈ-19 کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن کی عمر زیادہ ہے، 50 سے لے کے اور پھر 60 سے لے کے اور اس سے اوپر تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جیسے ملک میں 65% جو پاپولیشن ہے، عمومی طور پہ جب تک وہ بہت شدید بے احتیاطی نہیں کرتا اور ٹوٹلی کھلی بلیٹنٹ وائلیشن نہیں کرتا جو اس کو بتایا جا رہا ہے، تو وہ محفوظ رینج میں ہے۔ پھر دو واقعات آپ اور ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک یہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ لوگ، صرف 20,000 سے زیادہ نیو یارک میں مارے جا چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ وہاں چونکہ ایڈوانس قسم کا ہیلتھ
سسٹم ہے، اس لیے وہ ڈیٹا درست کلیکٹ کرتے ہیں. یہاں تو الزام آیا کراچی کی آڈیوز ویڈیوز آئیں کہ جی لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کہیں کہ یہ کووڈ سے فوتیدگی ہوئی ہے. پھر ایک بڑی جو این جی او ہے جو میتیں اٹھانے کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اٹھائیں ان کے بارے میں، اور جتنی میتیں وہ سینکڑوں میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا یہ وہ ہے بیماری اور وبا یا کوئی اور ہے. اب یہ دو پہلو آپ ذہن میں رکھیے گا. ان حالات میں اب کمپیریٹیولی پاکستان پورے میں ابھی تک جو مورٹیلٹی کی سارا ملا جلا کے جو بھی جتنی قسمیں ابھی اب میں آپ کے سامنے بیان کر سکا، اور جو نہیں بہت لمبا ٹائم اس کے لیے چاہیے، جو بریفنگ ہم نے لی وہ طویل تھی، تو وہ سارے ملا کے بھی ابھی ہم اس 1000 تک بھی اللہ نہ کرے کبھی بھی نہ پہنچے، میری دلی دعا ہے نہیں پہنچے. اور وہاں صرف ایک کیپٹل کے اندر، اور پورے امریکہ میں جو رپورٹڈ ڈیتھس ہیں وہ 55,000 سے اوپر جا چکی ہیں. اس کے باوجود جو معاشی زندگی ہے وہ ساری کی ساری چل رہی ہے. تو اس معاشی زندگی کو جو پینک ایک میڈیا کے خاص لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے پیدا کرنے کی کوشش، بیماری ہے بہت شدید ہے، جان لیوا بھی ہے، لیکن پینک کے نتیجے میں جو نقصان ہوا وہ اب کراچی کا نقصان آپ کے سامنے آ رہا ہے، انٹیریئر سندھ کا نقصان آپ کے سامنے آ رہا ہے، باقی جگہ کا نقصان آپ کے سامنے آ رہا ہے. جو اب فیصلہ ہوا آج، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، بلکہ پرسوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 7500 کروڑ 75 بلین کا جو پرائیویٹ ملازمین ہیں، ڈیلی ویجر ہیں، جن کی تنخواہیں بند ہیں، ان کے لیے ایک پیکج علیحدہ سے دیا ہے پرائم منسٹر نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ریلیف کے اعتبار سے اٹس بمپر ریلیف میٹنگ آف دی فیڈرل کابینٹ ان پاکستان. ایک یہ ہوا، اس کی آج منظوری دے دی گئی. اس کے ساتھ ہی جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، رپورٹر ہو گیا، کیمرہ مین ہو گیا، ٹیکنیشین ہو گیا، پریس کلبز ہو گئے، ان کے لیے بھی آج ایک پیکج منظور کیا گیا ہے کہ وہ جن کی سیلریز نہیں مل رہی، جو اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، وہ تنخواہیں نہیں دیتے لوگوں سے، 6 مہینے 8 مہینے کام کراتے، جو دیتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیے رکھے اور اللہ ان کو حوصلہ دیے رکھے. اور ان کے لیے بھی ایک پیکج ہے کہ تنخواہیں دیجئے. اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے. کسی جگہ بھی سارے کام تو میرے بھی نہیں ہوتے، آپ کے بھی نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن جو حکمران جو کر سکتا ہے اور نظام حکومت جو پیروی کرنے میں لگا ہوا ہو نیک نیتی کے ساتھ، اور کس کی پیروی؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی مدینہ کی ریاست کی پیروی. وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نظر انداز ہو جائے یا کسی جگہ سے کوئی رہ جائے. اب جو اس کا تیسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج مختلف ادارے ہیں، جس طرح وابڈا کے کچھ ادارے ہیں، اور پاک عرب فرٹیلائزر کے حوالے سے، اور جو ہمارے سعودی عرب سے مشترکہ 2 منصوبے چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی ری ویمپ کیا گیا ہے. دوسرا جو آپ کی نئی ٹیم ہے، اس کو کیا ہدایت کی، جو اطلاعات و نشریات کی نئی ٹیم ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دونوں تھے وہاں، شبلی صاحب بھی تھے اور جنرل عاصم بھی تھے. ان دونوں کو ہدایت کی پرائم منسٹر نے کہ ایک تو یہ کہا کہ انشور کریں یہ جو ورکنگ جرنلسٹ والا جو آج ہم نے پیسوں کی منظوری دی ہے، یہ درست طریقے سے صحیح جگہ پہ لگیں اور تقسیم ہوں. ایک دوسرا یہ اس کے ساتھ کہا کہ ہم ری آرگنائز اور ری ویمپ نئے سرے سے، جو اطلاعات اور نشریات کے محکمے بہت کم ملکوں میں، تو یہاں تو ایک پوری منسٹری ہے اور پھر اس کی اتنی بڑے بڑے پیرافرنیلیاز ہیں، یہ انہوں نے کہا. پھر ان کو جب کیبنٹ سے ہم اٹھے، میں نے بھی ان سے علیحدہ بات کی، اور پھر دونوں سے انہوں نے، جو وزیر اطلاعات ہیں اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، ان سے بھی انہوں نے علیحدہ میٹنگ کی اور اکٹھے کی اور ان کو گائیڈ لائنز دیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کس طریقے سے جو ایک آنے والا بحران ہے ساری دنیا کی، جس کے اوپر نظر ہے، جو باشعور لیڈر ہیں جن کو اپنے پیٹ کی نہیں قوم کی اور نیشنل کٹی کی فکر ہے، وہ
اس طرح سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جس کے آج کنٹورز انہوں نے کچھ ڈسکس کیے، اور پھر میں اور بھی تفصیلات آپ کو دوں گا کہ وہ ایک بیکار زمینیں جو سرکار کی پڑی ہوئی ہیں، میں مثال کے طور پہ انہوں نے سب کو کہا، آج ریلوے نے بتا دیا ہے، پھر جو اوقاف کے محکمے کی زمینیں ہیں وہ ہو گئیں، ریڈیو پاکستان یہاں سے اگر آپ نکلیں گے جی ٹی روڈ کے اوپر تو اسلام آباد جو ہی آپ کراس کریں گے تو رواد کے پاس ہزاروں کنال کا ایک ریڈیو اسٹیشن، ہزاروں کنال کا ریڈیو اسٹیشن ہے، بے شمار دوسرے ادارے ہیں جن کی اور زمینیں، اسی طرح سے ریسٹ ہاؤسز ہیں بہت بڑے بڑے، اور پھر اسلام آباد کے اندر بھی زمینیں، پھر ان کے اوپر محکموں نے ملی بھگت سے قبضے کروا کے کسی جگہ رہائش گاہیں بنوائی ہیں، کسی جگہ عبادت گاہیں بنوا دی ان کے ساتھ، کسی جگہ وہ سارا کا سارا جو ہے لینڈ بینک میں چلا جائے گا، اور لینڈ بینک میں سے 5 لاکھ پلاٹ ایسے ہیں جو ڈالرز میں ہوں گے اور جو بیرون ملک مقیم ہیں لوگ ان کو دیے جائیں گے۔ یہ پلان ہے جو ابھی تک کسی جگہ اس پہ بات نہیں ہوئی تھی، اور یہ ایک آدمی ایسے شخص کی سوچ ہے جو آپ کے لیے نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ پروپیگنڈے سے ڈرتا ہے، اور نہ بہت بڑے بڑے سارے کے سارے اکٹھے ہو کے جو احزاب کا حملہ جس طرح سے ہوتا ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ کرتا ہے، اس کو اللہ کے سامنے جواب دہی اور آپ کے سامنے سرخروئی کی فکر رہتی ہے۔ خوش رہیے، گھر رہیے، محفوظ رہیے۔ سیو دی سولز آف کشمیر، پاکستان پائندہ باد۔